اور میرے ہمراہ موجود ہیں ظہیر احمد اور دعا زہرا. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پوری کہانی کیسے شروع ہوئی اور اب تک انہوں نے کیا اس جو کیسز تھے ان میں کیا سفر کیا اور ان کا جو مستقبل کے حوالے سے کیا کہنا ہے. تو سب سے پہلے دعا زہرا آپ سے پوچھیں گے, ظہیر کی طرف بھی آئیں گے اور ظہیر سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے ان کے کیا آگے کے پلان ہیں اور کیا جو آپ کے والد نے کیسز داخل کر رکھے ہیں تو ان کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے. تو سب سے پہلے جو لوگوں کا یہ کہنا یہ ہے کہ آپ کس دن آئیں اور وہاں پر کس وقت آپ ٹیکسی ملی آپ کو اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی پہنچی, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا کلیئر کریں, لوگ کنفیوز کیوں ہیں. جی میں 16 اپریل کو گھر سے نکلی تھی, 10:30-11 بجے کا ٹائم تھا. صبح 10:30 بجے؟ جی صبح 10:30-11 بجے کا ٹائم تھا. میں گھر سے نکل کے اپنے روڈ پہ گئی, روڈ سے جا کے میں نے رکشہ لیا. وہاں سے میں اس کو کہا کہ مجھے گاڑی کے جو اسٹینڈ ہوتا ہے نا وہاں پہ اتار دیں. اس نے مجھے وہاں اتارا. تو وہاں سے میں نے ایک انکل کھڑے ہوئے تھے کار کے باہر, تو اولڈ ایج کے تھے, ان سے میں نے پوچھا کہ مجھے اس طرح لاہور جانا ہے. میں نے ان کو کہا ایمرجنسی ہو گئی ہے, میرے جو ہے نا بہت ریلیٹیوز بیمار ہیں وہاں پہ بہت سیریس, تو مجھے وہاں جانا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ پھر کرایہ کا پوچھا. میں نے کہا آپ کو کرایہ میں وہاں پہنچ کر سارا کرایہ دلوا دوں گی. پھر انہوں نے پھر میں نے ان کو دوبارہ کہا کہ ایمرجنسی ہے, مجھے وہاں جانا میرا بہت ضروری ہے. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر راستے میں بھی انہوں نے مجھے بہت دفعہ پوچھا کہ آپ کو کس مجبوری کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے اور میرا کرایہ مجھے ملے گا کہ نہیں. تو میں نے ان کو دوبارہ یہ کہا کہ جو ہے میں آپ کو آپ کا کرایہ وہاں پہ دلوا دوں گی پنجاب یونیورسٹی پہنچ کر, اور ریلیٹیو میرے بیمار ہیں بہت زیادہ سیریس ہیں اس لیے مجھے جانا پڑ رہا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میں بھی یہیں کا ہوں, میں نے بھی واپس جانا تھا, تو میں بھی وہی سواری وغیرہ ڈھونڈ رہا تھا کہ میں کس کو لے کر جاؤں. تو میں اس لیے نیکسٹ ڈے 17 اپریل کو پنجاب یونیورسٹی پہنچی, تقریباً 8-9 بجے کے, صبح 8-9 بجے. وہ تو اتوار کا روز تھا. جی اچھا ظہیر یہ بتائیں کہ یونیورسٹی آپ کی پنجاب یونیورسٹی اتوار کو کیسے کھلتی ہے, اس کے بارے میں کوشش کروں گا کہ پنجاب یونیورسٹی بھی جا کر لوگوں سے پوچھوں. آپ بتائیں, آپ کی والدہ وہاں کی امپلائی ہیں, بھائی وہاں کے امپلائی ہیں, تو یہ کیا کہانی ہے, پھر دعا کی طرف واپس. ایسا نہیں ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کمپلیٹلی کلوز ہوتی ہے. سنڈے والے دن لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ, اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جن کے تھیسس وغیرہ ہوتے ہیں, وہ پریپریشن کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ہوتے ہیں لوگ موجود. اوپن بھی ہوتی ہے آلموسٹ, اتنی مطلب ریگولر جیسے اوپن ہوتی ہے اس طرح نہیں, پر سیٹرڈے سنڈے کو اوپن ہوتی ہے. چلیے میں لاہور کے اندر موجود ہوں, میں اس کو بھی مزید جو ہے وہ دیکھیں گے بھی اور جائزہ بھی لیں گے کہ واقعی آپ کا یہ موقف کہ آپ اتوار والے دن آئی اور پنجاب یونیورسٹی کھلی تھی یا نہیں کھلی تھی. پھر کیا ہوا, ظہیر سے کیسے رابطہ ہوا آپ کا؟ جی مجھے ان کا صرف نمبر یاد تھا, ایڈریس ان کا نہیں پتہ تھا. میں جب وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ 3-4 لڑکیاں تھیں, وہ بیٹھی ہوئی تھیں ایک کارنر میں نا بیٹھی ہوئی تھی. تو میں ان کے پاس گئی, میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے کال کرنی ہے, کیا آپ مجھے کال کرنے دیں گی, مجھے نا ایڈریس نہیں پتہ, تو مجھے کال کرنی ہے. تو انہوں نے پھر مجھے بولا کہ ڈائل کرو نمبر. میں نے ڈائل کیا تو انہوں نے پہلے بات کی اس سے کہ جو ایک باجی آئی ہوئی ہے اس طرح کراچی سے, انہوں نے جو ہے آپ سے بات کریں. تو پھر میں نے اس سے بات کی کہ میں اس طرح یہاں آئی ہوئی ہوں, تو میں ادھر کھڑی ہوئی ہوں پنجاب یونیورسٹی میں, تم آؤ. تو یہ پھر وہاں آیا تھا. یہ سب ہوا, یہ آیا نا, اس کے بعد یہ تھوڑا حیران ہو گیا کہ میں اس طرح کیسے اکیلے آ گئی ہوں. تو اس نے مجھ سے پوچھا بھی کہ تم گھر پہ بتا کے آئی ہو. میں نے کہا میں لیٹر لکھ کر آئی ہوں. پھر ہم لوگ جو ہے نا تھوڑی, اس نے کہا کہ میں واپس وغیرہ بھجوا دیتا ہوں, تو میں گھر والے پریشان ہوں گے. تو میں اچھا یہ بات ظہیر نے آپ کو کہی کہ واپس آپ کو بھجوا دیا جائے؟ آپ کے گھر والے پریشان ہوں گے, میں بھجوا دیتا ہوں. تو میں نا ایموشنل ہو گئی, رونا شروع ہو گئی وہیں. تو پھر اس نے جو ہے نا کہا کہ ٹھیک ہے ہم کچھ اس کا حل کچھ کرتے ہیں. تو پھر ہم جو ہے نا ہائی کورٹ گئے, رائے صاحب کے آفس, وہاں جا کے پھر ہمارا اسی دن نکاح ہوا تھا. اچھا آپ کی جو کہا جاتا ہے کہ گلی جو اتنی چھوٹی گلی ہے, آپ کے پاپا نے یہ کہا کہ آپ کچرا ڈالنے وہاں گئیں اور وہاں سے ایک تھیلی آپ کے ساتھ تھی اور وہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ کسی نے کڈنیپ کر لیا. تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ویئر اباؤٹ اپنی گلی کا بتائیں لوگوں کو کہ کیا کس طرح کی, کیا گنجان آباد گلی ہے, کیا محلہ ہے وہاں پر؟ چھوٹی سی گلی ہے, کوئی اتنی آباد بھی نہیں ہے, بس نارمل سی ہے.
اور میں جو کچرا پھینکنے والی بات ہے وہ تو صرف میرا ایک بہانہ تھا نکلنے کا، کیونکہ میں ویسے بھی مجبور ہو گئی تھی تو مجھے نکلنا تھا گھر سے باہر، تو میں نے کچرا پھینکنے کا تو بہانہ بنایا اور میں بس پھر گھر سے باہر نکل آئی۔ یہ بات ٹرو ہے کہ آپ کچرا پھینکنے کے لیے نکلی تھیں؟ جی جی۔ اچھا، آپ کے والد ایک کے بعد ایک کیس آپ کے والد کر رہے ہیں، آپ سندھ ہائی کورٹ میں ہی پروڈیوس ہو گئی ہیں، پھر لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی ہو گئی ہیں، اب نیا ایک کیس اور آ گیا ہے جو جوڈیشل مجسٹریٹ نے آپ کی عمر کے بارے میں کہہ دیا۔ یہ عمر کا معاملہ کیا ہے؟ کیوں آپ کے والد یہ کہہ رہے ہیں؟ ان کے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہیں، ہر چیز موجود ہیں، لیکن آپ ہیں کہ نہیں مان رہی کہ آپ کی عمر 14 سال ہے؟ دیکھیں، انہوں نے جو میری پیپرز میں عمر لکھوائی ہوئی ہے نا، وہ کم لکھوائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہر ماں باپ کرتے ہیں اپنی آپ کے والد اور والدہ کی شادی کب ہوئی تھی؟ میرے والد اور والدہ کی شادی وہ تقریباً 2005 میں وہ کہہ رہے ہیں، 2005 میں ہی ہوئی تھی۔ تو آپ کی پیدائش 2006۔ تو وہ تو 2008 کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کم لکھوائی ہوئی ہے نا، میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اکثر ماں باپ کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کی عمر یا لڑکوں کی بھی کم لکھواتے ہیں ان کی شادیوں کا اور جاب کا مسئلہ۔ اچھا دعا، آپ کے والد محترم نے ایک بار پھر عدالت سے رجوع کیا ہے کہ آپ کا میڈیکل کروایا جائے، اور پھر سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مختلف یوٹیوبرز بھی کہہ رہے ہیں، کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ کا میڈیکل ہو، تو اس کا مطلب ہے آپ کو کراچی واپس لے جایا جائے گا، تو کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ دیکھیں، میرا میڈیکل سندھ ہائی کورٹ میں ہو چکا ہے اور میں دوبارہ کراچی نہیں جانا چاہ رہی۔ کیوں نہیں جانا چاہتی آپ؟ میری اور ظہیر کی جو جان کو خطرہ ہے بہت زیادہ، ہمیں تھریٹس بھی مل رہے ہیں، تو میں اس لیے کراچی نہیں جانا چاہ رہی۔ کس نوعیت کے تھریٹس ہیں؟ کیوں؟ اس سے پہلے بھی تو آپ گئی ہیں وہاں پر؟ پہلے بھی گئی ہوں اور تب بھی ہمیں تھریٹس تھے، اور ابھی بھی بہت زیادہ تھریٹس ہیں، مل رہے ہیں ہمیں تھریٹس کہ ہمیں جان سے مار دیا جائے گا۔ اچھا، یہ تھریٹس آپ کو دیے جا رہے ہیں؟ اچھا ظہیر، تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں۔ لوگوں کا ابھی آپ کے جو میٹرک اور انٹر کی ڈگری ہے اس کے اوپر بڑے اعتراض آیا ہے، تو کیا واقعی آپ نے جو آپ کی ڈگری ہے وہ جعلی ہے؟ میری کوئی ڈگری جعلی نہیں ہے، میرا آپ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی لیبارٹری ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا ہے A+ گریڈس کے ساتھ، اور وہاں سے بھی آپ جا کے ٹیچر سے، پرنسپل سے، سب سے پوچھ سکتے ہیں، میرا سارا ریکارڈ وہاں موجود ہے۔ اس کے بعد پنجاب کالج رائیونڈ کیمپس اور پنجاب کالج جوہر ٹاؤن کیمپس سے میں نے FSc پری میڈیکل کمپلیٹ کیا، وہاں سے بھی آپ سارا ریکارڈ میرا لے سکتے ہیں، اور باقی اس میں جعلی والا تو کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں، یا آپ 22 لاہور سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں، وہاں جا کے میرا سارا ڈیٹا وہاں موجود ہے۔ دعا، آپ کے نزدیک، بہت سارے لوگوں کے نزدیک آپ کے پیرنٹس کیسز کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک، این ممکن آپ یہ سمجھتی ہو کہ وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کی محبت کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی تحفظ کے لیے کر رہے ہیں، تو انہیں کیا کہیں گی، کیا پیغام دیں گی آپ؟ میں ان سے یہ کہوں گی کہ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور وہ مجھ سے بڑے ہیں، مجھے معاف کر دیں، ہماری غلطی کو معاف کر دیں اور ہمیں ایکسیپٹ کر لیں، میرے جتنی رسپیکٹ وہ مجھے دیتے ہیں اتنی وہ میرے شوہر کو بھی دیں اور ہم دونوں کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اچھا، یہ بات شاید آپ نے سندھ ہائی کورٹ میں جو ہائی کورٹ کے جج کے چیمبر میں بھی کہی تھی، تو اس وقت کیا بات ہوئی تھی آپ کی؟ اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم جج کو جا کے کہہ دو کہ تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہے، تو میں نے ان کو کہا نہیں، میں ایسا نہیں کہوں گی، مجھے ظہیر کے ساتھ جانا ہے، لیکن آپ صلح کر لیں، آپ ہم دونوں کو ایکسیپٹ کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، تم جج کو جا کے یہی کہو کہ تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہے، تو میں نے انکار کر دیا تھا۔ تو وہ تو دونوں جیسے ہی آپ کو لے کے وہاں سے نکلے تو آپ کی والدہ تو بڑے اس اعتماد کے ساتھ جج کے پاس گئے کہ ہماری بیٹی جو ہمارے ساتھ جانا چاہتی تھی، تو وہ کیا تھا؟ مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا کہ انہوں نے ایسی بات کی جبکہ میں نے ایسا کچھ بولا بھی نہیں۔ ایسی کون سی مجبوری تھی کہ آپ اقدام اٹھانے پہ مجبور ہوئی؟ میری مجبوری یہ تھی کہ انہوں نے گھر میں ایک لڑکا رکھا ہوا تھا، میرا کزن، جس سے میری شادی کی وہ بات کر رہے تھے، جس میں میری مرضی نہیں تھی۔ یہ بات تو آپ کے والد نے قرآن سر پہ اٹھا کر کہہ دی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ رہ رہا تھا اور وہ اس بارے میں سوچ رہے تھے، شادی کی شاپنگ وغیرہ کر رہے تھے، اور پھر جو ہے وہ میں جب اس کی بات کی انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری مرضی سے شادی نہیں کریں گے، اور ان سے شادی طے کر رہے تھے اور اس میں میری مرضی بالکل نہیں تھی، تو میں مجبور ہو گئی بہت زیادہ، اور میرے پاس صرف 2 ہی آپشن تھے، یا تو خودکشی یا پھر اس کے ساتھ شادی، تو میں نے پھر یہ شادی کا آپشن چوز کیا۔ تو اس سے پہلے ظہیر کے بارے میں آپ نے اپنی فیملی کو بتایا تھا؟ جی میں نے بتایا تھا۔ تو جو میڈیا والے آپ کے والد سے پوچھتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہماری بیٹی نے تو کبھی ذکر بھی نہیں کیا، تو وہ پھر کیا ہے؟ دیکھیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، مگر میں نے ان کو کئی دفعہ اس کے بارے میں پہلے بھی بتایا ہے۔ اگر آپ دوبارہ
میڈیکل ہو جاتا ہے آپ کا، اگر آپ کی عمر 14 سال نکلتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا آپ اپنے والدین کے پاس جائیں گی، کیا کریں گی؟ اس لیے کہ آپ کے والد تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی بیٹی چاہیے کسی بھی صورت میں، تو آپ پھر کیا کریں گی آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو مجھے کراچی جانا ہی نہیں ہے، اور دوسری چیز کہ میرا پہلے ہی میڈیکل ہو چکا ہے اور وہ بالکل صحیح ہے، اور تیسری یہ کہ مجھے ان کے پاس نہیں جانا۔ پھر دوسرا آپشن تو آپ کے پاس یہ ہوگا، جیسا کہ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ عین ممکن ہے کہ اگر آپ کی عمر کا کوئی ڈسپیوٹ نکل آئے تو آپ کو پھر کسی شیلٹر ہوم بھیج دیا جائے، تو پھر ایسی صورت میں پھر آپ کیا کریں گی؟ آپ کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ دیکھیں میں جہاں بھی جاؤں گی نا ظہیر کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ جی ناظرین، آپ نے جیسے کہ سنا، یہ گفتگو یہاں پر ہوئی، اس کا بنیادی مقصد ان دونوں بچوں کی جانب سے اٹھایا گیا جو اقدام ہے اس کی حمایت کرنا مقصود نہیں تھا۔ معاشرے کے اندر ہمیشہ سے چند ایک ایسے واقعات ایکسیپشنل ہوتے ہیں جن کے لیے ایکسیپشنل راستوں کو نکالا جاتا ہے۔ بچوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے اور وہ اپنے بزرگوں سے یہ امید رکھ رہے ہیں کہ وہ صلہ رحمی کا معاملہ کریں گے۔